اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہر راستہ بند ہو جائے تو آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ ایک آیت اور ایک سورت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ خود اللہ کی مدد کو آتے دیکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا، اور جب آپ اس وظیفے کو شروع ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی بڑی مشکلیں دور فرما دے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے بڑے غم ختم فرما دے گا، بڑی بڑی بیماریاں اور جادو جنات سے آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور یہ کتنی برکتوں والی آیت ہے۔ تقریباً قرآن کی ہر سورت سے پہلے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھے گا، میں اس کے کام میں اس کی مدد ضرور فرماؤں گا اور اسے برکت ضرور عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ محترم ناظرین، وہ قرآن پاک کی برکتوں والی، رحمتوں والی آیت ہے۔ بس یہ آیت کرنا آپ نے ایسے ہے، آپ نے سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ 2 دن کرنا ہے، تیسرے دن آپ کو اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ پھر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس آیت میں 2 اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ جو بندہ ان کو پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، پھر اس بندے کی بڑی بڑی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اس کے بڑے بڑے غم اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ بڑے لوگوں نے اس آیت کا وظیفہ کیا، کسی نے بتایا اس کو پڑھا اللہ نے دشمنوں سے بچایا، کسی نے بتایا اس آیت کو پڑھا اللہ نے بڑی بڑی بیماریاں ختم کر دیں، کسی نے بتایا میں نے رزق کے لیے پڑھا اللہ نے رزق حلال دیا، کسی نے بتایا رشتوں کے لیے پڑھا اللہ تعالیٰ نے شادی کے مسئلے حل کر دیے، اولاد کے لیے کسی نے بتایا اللہ نے بڑا فضل کیا۔ دنیا کے کسی کام کے لیے بھی یہ وظیفہ شروع کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور بعد میں اللہ سے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 2 دن کرنا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آسان کر دے گا، اور آپ کی دعاؤں کو پورا فرما دے گا۔ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ نماز کا اہتمام بھی لازمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس سے 1 درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے 1 گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے اس مصلی پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے، تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے، وہ سب نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے، اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن دازی کرنی پڑتی، تو وہ قرآن دازی بھی کرتے،
اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کیجیو جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔